الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وقال في موضع آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 30 اپریل 2021 بروز جمعۃ المبارک بمطابق 17 رمضان المبارک سن 1442 ہجری ہے۔ اگر جمعے کی آج اس تاریخ کو دیکھا جائے تو اسلامی واقعات میں 3 واقعات ایسے ہیں جو 17 رمضان المبارک کو وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ ان میں سن 2 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کی دوسری صاحبزادی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، وہ بھی 17 رمضان المبارک ہے۔ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں پہلا مسلح غزوہ بدر جیتا ہے، وہ بھی 17 رمضان المبارک ہے۔ اور 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات حسرت آیات کا دن ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں ان تینوں پر آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کر سکوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں 7 ہیں، 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی صاحبزادی ہے وہ حضرت زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری صاحبزادی کا نام سیدہ رقیہ ہے رضی اللہ عنہا، اور تیسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہے، اور چوتھی اور چہیتی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں۔ پہلے صاحبزادے کا نام ہے حضرت سید قاسم رضی اللہ عنہ، اور دوسرے صاحبزادے کا نام ہے حضرت سید عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ کے 4 نام ہیں، عبداللہ بھی ہے، ان کا نام طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطیب اور مطہر بھی ہے۔ یہ 5 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں اور حضور پاک کے آخری اولاد ہیں، جن کا نام ہے حضرت سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں۔ تینوں بیٹوں کی وفات بچپن میں ہوئی ہے۔ تیسرا جو بیٹا ہے یہ 18 ماہ کا ہو کر فوت ہوا ہے، باقی بیٹوں میں کوئی بیٹا 18 ماہ تک نہیں پہنچا تھا، اس سے پہلے فوت ہوا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو اللہ نے اس لیے اٹھایا، حدیث پاک میں لو عاش لکان نبیہ، کہ اگر یہ زندہ رہتے تو انہیں نبوت ملتی، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا، تو اسی وجہ سے اللہ پاک نے میری اولاد کو اپنے پاس بلا لیا۔ ختم نبوت کے عقیدے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور دکھ بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر رتبہ ہے تو دکھ بھی ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کو اللہ نے اٹھایا ہے اس ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کی خاطر، اور وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں، حضور پاک کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ جن کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو وہ ترتیب اولاد پیغمبر پر ہے۔ انہیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ میرے گھر میں میری پہلی اولاد بیٹی ہو گئی ہے۔ یہ دقیانوسیت ہے کہ بندہ پریشان ہو جائے کہ میرے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر پہلی بیٹی پیدا ہونا اس طرح کا غلط معاملہ ہوتا تو حضور پاک کے گھر میں پہلی بیٹی کبھی پیدا نہ ہوتی۔ دوسری بات، قرآن کریم نے اولاد دینے کے لیے اللہ کی قدرت کو بیان فرماتے ہوئے یوں اعلان فرمایا، یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا
فرمایا یہ چاروں کام اللہ کے ہیں، کسی کو بیٹی دے، کسی کو بیٹا دے، کسی کو دونوں ملا کر دے، یا کسی کو اللہ باج بنا دے۔ یہ ترتیب قرآنی ہے جس میں پہلے نمبر پہ اللہ نے بیٹی کا نام لیا۔ یہب لمن یشاء ذکور نہیں فرمایا کہ مذکر جسے دے، یہب لمن یشاء اناثا فرمایا کہ جسے چاہے مؤنث دے، بیٹی دے۔ تو اس سے سمجھ آیا کہ اگر بیٹی ملتی ہے تو بندے کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بیٹے کو نعمت کہا گیا تو بیٹی رحمت ہے نا، تو اسی وجہ سے دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب ہے رضی اللہ عنہا، یہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی بڑی بہن ہے۔ ان کا رشتہ حضرت ابو العاص بن ربی سے ہوا ہے، جن کا نام لقیط ہے، لقیط ابن ربی۔ ابو العاص ان کی کنیت ہے، اموی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں، یعنی کزن میرج ہے، مساعد کے ساتھ، خالہ کے بیٹے کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کی پہلی بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ ہے، جن کا ذکر آج میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت رقیہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے اعتبار سے دوسری بیٹی ہیں، اولاد کے اعتبار سے تیسری بیٹی ہیں، تیسرے نمبر پہ، کیونکہ حضرت زینب کے بعد حضرت قاسم پیدا ہوئے ہیں، ان کے بعد حضرت رقیہ ہے۔ تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں۔ حضرت زینب اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ترتیب کے اعتبار سے یوں ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم ہے۔ ام کلثوم رسول اللہ کی تیسری بیٹی ہے۔ شروع میں ان کا رشتہ حضرت عثمان سے طے نہیں تھا، بلکہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا رشتہ ابو لہب کے دو بیٹوں سے تھا، یعنی ادھر چاچا کے بیٹے سے ان کا رشتہ ہو چکا تھا۔ جب رشتہ ہو گیا، تعلق بن گیا، جسے کہتے ہیں نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ابو لہب نے گستاخی کر لی اللہ کے رسول کی، اور اس گستاخی کے جواب میں قرآن کریم نے تبت یدا ابی لہب وتب اتار دی۔ جب یہ اتر گئی، ابھی مشرک سے نکاح نہ کرنے کی آیت نہیں اتری تھی، یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ تو ابو لہب نے اس غصے میں آ کر اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرا منہ نہ دیکھنا، ورنہ جاؤ اور اپنے سسر کے پہ جا کر اسے طلاق دے آؤ، اپنی اس کی بیوی بیٹیوں کو۔ اور یہ دونوں بیٹے آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں بیٹھ کے انہوں نے طلاق کی بات کی ہے۔ برسر چوک بات کرنا کتنی بد تہذیبی کی بات ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ جب اتنی بڑی شخصیت ابو لہب بڑے پیسے والا اور نامی گرامی آدمی تھا، اس کے بیٹوں نے انہیں طلاق دے دی ہے، تو اس کی بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہوگا۔ کافر اپنی تدبیر کر رہا تھا اور رب کی تدبیر اس پر ہنس رہی تھی۔ اللہ نے یہ رشتہ آسمانوں پہ لکھا تھا، تو زمین والے رشتے اس کو کیسا توڑ سکتے تھے؟ تو اللہ پاک نے ان کا رشتہ حضرت عثمان سے کرایا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زوجت من نسائی ولا تزوجت ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل، کہ میری بیٹیوں کا رشتہ دیتے وقت اور بیویوں کا رشتہ لیتے وقت جبرائیل آئے اور ان کے حکم سے میں نے رشتہ لیا اور دیا ہے۔ تو حضرت عثمان کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے رشتہ حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ہجرت اپنی بیوی کے ساتھ حبش کی ہے۔ حبشہ مکہ مکرمہ سے سمندر کے سفر پہ بہت دور کا راستہ ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ نے حبش کو دیکھنا ہو تو اس کا جدید نام ایتھوپیا ہے۔ یہ ایتھوپیا ملک حبش کہلاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی یہ بیٹی حضرت عثمان کے ساتھ اسی طرح سفر کر کے گئی ہیں۔ یہ سمندری سفر میں آئی اور گئی ہے، زندگی میں پہلی بار، نوجوانی کی عمر، اور سمندری سفر اور سمندری آب و ہوا سے واسطہ، اس سے ان کی بیماری شروع ہو گئی۔ مدینہ منورہ ہجرت کے وقت ان کا انتقال ہے، تو یہ انتقال شہادت ہے، کیونکہ سفر ہجرت کی تکلیفوں کے باعث ہوا ہے۔ تو جس دن ان کی تدفین ہو رہی ہے، اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے فاتح بن کر واپس تشریف لا رہے ہیں۔ تو جنگ بدر بھی، اور ادھر سے اس کی خوشی، اور ادھر سے حضرت رقیہ کا انتقال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو قبر میں اتر کے خود قبر میں تدفین کر کے قبر میں خود لٹایا ہے، خود سلایا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی چادر مبارک کفن کے ساتھ بچھا دی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پہلی بیوی ہیں۔ حضرت عثمان غنی اس کے بعد پریشان رہنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، عثمان آپ پریشان ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کا رشتہ، آپ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، اس سے بڑی پریشانی میرے لیے اور کیا ہوگی؟ تو حضرت ام کلثوم جو ابو لہب کی دوسرے بیٹے سے نکاح تھا، انہوں نے طلاق دی تھی، یہ بیٹی حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کو دی۔ یعنی حضرت عثمان کو حضور پاک کی دو بیٹیاں ملی ہیں،
آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک 1,24,000 انبیاء ہیں. ان انبیاء میں کسی نبی کا کوئی داماد دوہرا داماد نہیں ہے. اس کرۂ ارض پر، اس کائنات میں اگر کسی ایک کو فضیلت ہے نا تو اکیلے حضرت عثمان کو ہے کہ ایک نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر ہے، یک کے بعد دیگرے انہیں ملے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے دوسری بیٹی دی ہے. 3 روایتیں، ایک روایت میں 40، ایک میں 100، ایک میں 200 کے لفظ ہیں کہ اگر اتنی میری بیٹیاں ہوتی اور فوت ہو جاتی تو میں یک کے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا. تو حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا رتبہ سمجھ آتا ہے. آج کل لوگ ایک جگہ رشتہ کریں تو دوسرا رشتہ اس گھر میں کرتے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ان کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اور حضرت عثمان کے ساتھ حضور پاک دوسرا رشتہ کر رہے ہیں اسی بندے کے ساتھ، تو اس سے حضرت عثمان کا بیہیویئر اور ان کا اخلاق بہت اچھا ہونا سمجھ آتا ہے. یہ سیدہ رقیہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑی بہن ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. بعض لوگ یہاں جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی. یہ اللہ کی بھی مجرم ہے اور رسول اللہ کی بھی مجرم ہے، اور حضور پاک کی بیٹیوں کی بھی مجرم ہے، اور رسول اللہ کے نواسوں کی بھی مجرم ہے. یہ خالی جرم چھوٹا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ پیغمبر کی اپنی بیٹی ہیں. آیت نمبر 59 سورت نمبر 33 سورت احزاب، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. قرآن نے پیغمبر کی بیٹیوں کا ذکر کیا ہے جمع کے ساتھ، اور یہ ایک بیٹی ہوتی تو بنات نہ ہوتا وہ بنتک ہوتا. تو یہ اللہ کے مجرم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تو حضور کی بیٹیاں کا ہے اور یہ کہتے ہیں حضور کی ایک بیٹی ہے، تو یہ جھوٹ پر مشتمل ہے. نمبر 2، حضور پاک علیہ السلام کی اولاد کی بھی مجرم ہے کہ رسول اللہ کی اولاد ہے، حضور پاک کی نور نظر لخت جگر ہے، حضور کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں سے تو باپ کو زیادہ پیار ہوتا ہے بنسبت بیٹوں کے. یہ ان کا انکار کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی انہی میں سے، حضرت عبداللہ بن عثمان، ابان بن عثمان، یہ حضور پاک علیہ السلام کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں انہی حضرت عثمان کی اولاد میں ہیں. تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرح یہ حضرت ام کلثوم کی اولاد ہے، تو حضور پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں، جیسے حضرت حسن حسین حضور کے نواسے ہیں. تو ان نواسوں کا انکار کرنا یہ ان کا بھی جرم بنتا ہے، پیغمبر کی بیٹیوں کا انکار. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ نہیں کس بنیاد پر بیٹیوں کا انکار کیا جاتا ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. یہ ایک ہی بات ہے کہ بندہ نفرت میں اندھا ہو جائے، بغض میں پاگل ہو جائے، تو بس ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ جو قرآن کریم میں مینشن ہو، احادیث پاک میں موجود ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد ہو، تو اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے. ایک بندے نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب حضور پاک سے رشتہ کر رہی تھی تو وہ اپنے بیٹے ساتھ لائی تھی، تو یہ انہی کی بیٹیاں ہیں. میں نے کہا انہی کی بیٹیاں ہیں تو قرآن نے یہ کیوں کہا ہے پیغمبر آپ کی بیٹیاں ہیں؟ کہتے ہیں وہ بھی تو حضور کی بیٹی. میں نے کہا جی نہیں، اسے ربیبہ کہتے ہیں، عربی زبان میں بیٹی نہیں کہتے. اسے تو سریکی میں بھی، ہماری سریکی زبان میں بھی بیٹی اور بیوی جو بیٹی لائے اس میں نام علیحدہ علیحدہ ہے، نہیں علیحدہ. بیٹی کو دھی آدن تے او کو سکی آدن، دھیس تے سکیس. تو یہ چھوٹی زبان میں 2 نام ہو سکتے ہیں، عربی زبان میں علیحدہ نام نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، 4 پارے کا آخری صفحہ. اللہ نے اس بیٹی کو جو بیوی دوسرے خامن سے لے کر آئے ربیبہ کہا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کی یہ بیٹی اگر حضور کی اپنی بیٹی نہ ہوتی تو قرآن ربائب کہتا، لیکن اللہ نے ربائب نہیں کہا، بناتک کہا ہے، اور بنات بنت کی جمع ہے، بنت بیٹی کو کہتے ہیں. تو یہ رسول اللہ کی صلبی اصلی سید ذات کی بیٹی ہے. اس کا انکار کرنا سوائے انصاف کے خون کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان بنتے ہیں. میں اس کے بعد اگلا جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں. یہ 17 رمضان میں جنگ بدر ہے. جنگ بدر اسلام کی ترتیب جنگ کے اعتبار سے تیسری، مسلح اعتبار سے پہلی جنگ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا پہلی ہے، ترتیب کے اعتبار سے تیسری ہے. پہلا غزوہ عشیرہ اور بوات ہے، اس کے بعد غزوہ ابوا ہے، پھر غزوہ بدر ہے. لیکن ان کا اتنا شہرت نہیں ملی ان کو، اس کی وجہ کہ ان 2 غزووں میں جنگ نہیں ہوئی تھی، لڑائی نہیں ہوئی تھی. معاملہ مفاہمت کی طرف جا کر بات ختم ہو چکی تھی. اسلام میں پہلی جنگ جو ہوئی وہ جنگ بدر میں ہوئی، اسی لیے اسے پہلی جنگ کہتے ہیں. پہلی جنگ کا معنی پہلی مسلح جنگ، جس میں قتال ہوا ہے، جس میں جہاد ہوا ہے، جس میں اسلحہ استعمال ہوا ہے. یہ 17 رمضان المبارک ہے. جہاد فی سبیل اللہ پہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو روزہ افطار کرا دیا تھا کہ آپ روزہ افطار کر لیں، جنگ میں قوت حاصل کرنے میں دشواری ہو. اس سے اندازہ لگائیں کہ جہاد اسلام میں وہ چوٹی شمار ہوتی ہے کہ جس کے لیے باقی عبادات کو اس عبادت کی تقویت کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جنگ بدر نہایت ہی نہتی حالت میں لڑی ہے. جب 313 آدمی ہوں اور 70 اونٹ ہوں اور 2 گھوڑے ہوں اور 8 تلواریں ہوں، باقی معاملات میں کوئی نیزے وغیرہ کے معاملات چلیں تو چلے. آپ مجھے بتائیں اس عالم میں، اور قرآن کریم نے کہا ہے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 3000 فرشتے ان کی مدد پہ اترے.
ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کافر قتل کرنے جا رہا تھا، ایک میرے دوست ایک صحابی کی شکایت لگاتے ہوئے کہتے ہیں اس نے مجھے دھکا دیا اور اس کو خود مار دیا، تو یہ اس بندے کو ذرا آپ علیہ السلام تھوڑی تنبیہ فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا بندہ کون ہے؟ کہا یہاں تو نہیں بیٹھا، ڈھونڈنے سے بھی بندہ نہیں ملا جس نے مجھے یوں ہٹا کر خود قتل کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ صحابی وہ نہیں تھے، وہ فرشتے تھے، اللہ نے تیری مدد کے لیے بھیجے ہیں۔ یعنی اس طرح امداد آئی ہے صحابہ کرام کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگے نا فرشتوں کی کتنی عزت ہے۔ آمنت باللہ و ملائکہ کہہ کر ہم فرشتوں پر اللہ کے بعد ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ فرشتے بطور خدمت صحابہ کرام کے لیے اترتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعاون کے لیے رب زمین پر آسمان سے بھیجتے ہیں، اور ایسے نہیں بھیجتے، اللہ نے ان کو تربیت دے کر بھیجا ہے۔ سورت نمبر 8 سورت انفال میں موجود ہے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ رب العزت نے فرشتوں کو جمع کر کے فرمایا کہ ان کے جوڑ پر وار کرنا ہے اور ان کی گردن پر وار کرنا ہے۔ یہ لفظ اللہ رب العزت کے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردن پہ تلوار رکھنی ہے، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے جوڑ پر مارنا ہے، کافر کے جوڑ پر۔ اس تربیت دے کر اللہ نے ان فرشتوں کو جنگ بدر میں بھیجا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو جنگ بدر میں فرشتے اترے ہیں قیامت تک حق والے مجاہدین کے تعاون میں ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نازل ہو کر ان اہل حق کی مدد فرماتے رہیں گے۔ یہ اس طرح صحابہ کرام کا معاملہ، یہ جنگ بدر ہے، اور اس جنگ بدر میں ابو جہل جیسا فرعون امت یہ قتل ہوا ہے، اور پتہ نہیں باقی 24 کافروں کے سردار یہ قتل ہوئے اور ان کو ایک ہی کنویں میں پھینکا گیا، قلیب بدر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور فرمایا بتاؤ تم سے تمہارے بتوں نے سچ وعدہ کیا یا مجھ سے میرے رب نے سچ وعدہ کیا؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں؟ فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی ہے، اور گفتگو فرما کر انہوں نے بتایا کہ میرے حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، آج میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ حق کر دیا۔ تم تو مجھے مکہ میں سجدہ کرنے سے روکتے تھے، میرے سر پر اونٹ کی اوجری ڈال دیتے تھے، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، توحید کی دعوت پہ تم روڑے اٹکاتے تھے، آج بتائیں آج اللہ نے کس کے کلمے کو بلند کیا؟ یہ رسول اللہ ان سے شکوہ فرما رہے۔ یہ جنگ بدر ہے، اس جنگ بدر بھی یہ 17 تاریخ کو ہے، اور 17 تاریخ سن 58 ہجری کا تاریخی واقعہ سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات حسرت آیات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں فوت ہوئی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2500 حدیثوں کی حافظہ ہیں، اور حضور پاک کے 2500 احادیث یہ پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ میں حضرت عائشہ نے امت کو بتائے ہیں۔ حضور پاک کی گھر کی زندگی، خلوت کی زندگی کے بارے میں اگر صحابہ کرام کو کوئی علم درپیش ہوتا تو اماں رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ آتے، یہیں سے ان کی مشکل کشائی کر دی جاتی، اور وہ اس مشکل کو حل فرما دیتی کہ اللہ کے رسول کی ترتیب گھر کے معاملے میں یہ، گھر کے معاملے میں یہ، گھر کے معاملے میں، باہر کے معاملے میں تو صحابہ واقف ہے نا، خلوت اماں عائشہ جانتی ہیں، جلوت صحابہ جانتے ہیں، تو باہر کے علوم تو وہ جانتے تھے، لیکن گھر میں اللہ کے رسول کی نیند کا طریقہ، بیویوں میں گفتگو کا طریقہ، بچیوں سے معاملات، باقی معاملے میں خانگی زندگی، فیملی زندگی، یہ اپنے پارٹنر لائف کے ساتھ زندگی کیسے بتانی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیویوں کو معلوم تھی۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام رسول اللہ کی بیویوں کا علم ایک طرف رکھ دیں اور اکیلی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم ایک طرف رکھ دے تو تمام بیویوں کے علوم پر بھاری ہو جائے، کہ گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بعد 48 سال زندہ رہیں، اور 48 سال اس امت کی قیادت فرما کر امت کو مسائل سے بہرور فرمایا اور مسائل بتائے سمجھائے ہیں۔ ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں اماں عائشہ کے قاتل کا نام بتاؤ، وہ جھوٹے، یہ تو شہید ہوئی نہیں ہے، آپ کہتے قاتل کیسے ہیں؟ یہ صرف شوشہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ایک جھوٹی روایت یار لوگوں نے گڑھی ہے کہ کنواں کھدوایا حضرت معاویہ نے، اس پر لکڑیاں رکھوائی، اماں عائشہ کو آپ یہاں سے گزریں ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ اماں عائشہ گزرنے لگی تو وہ اونٹنی اندر چلی گئی اور وہ ان کو اوپر سے دفن کر کے وہیں بند کر دیا۔ حضرت معاویہ کے نام پر جھوٹ ہے۔ 2200 کلومیٹر دور مدینہ منورہ سے اماں عائشہ کے وفات کے وقت معاویہ دمشق میں تھے، ملک شام میں تھے، حضرت اماں عائشہ مدینہ منورہ میں ہیں۔ کیسی بات کرتے ہو؟ اس کنویں کا کسی حدیث کی کتاب میں ذکر تک نہیں ہے، اس کنویں کا کسی صحابی اور اہل بیت کی روایت میں ذکر تک نہیں ہے، کسی سچی حدیث میں اس کا تذکرہ تک نہیں ہے۔ تو یہ اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے، یہ لوگوں کی زبان کی باتیں ہیں، یہ صرف پیغمبر کی بیوی کی عزت سے جلنے کے مترادف ہے۔ سنیں،
عائشہ ان عورتوں میں افضل عورت ہے جن کو قرآن کہتا ہے تو نیکی ایک کرے گی ہم تجھے اجر دگنا دیں گے۔ 22ویں پارے کو رب نے شروع اس آیت سے فرمایا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، نبی کی بیوی تقوی دار ہے، نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ایک ہوتے ہیں مرتن ایک بار، مرتین دو بار، فرمایا تعمل صالحہ تیری نیکی ہوگی، نؤتیہا اجرہا مرتین، رب کی رحمت کہتی ہے میں تمہیں ایک کے دو کر کے ثواب دوں گا۔ عائشہ صدیقہ کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، رسول اللہ کو سرید، یہ روٹی کو ٹکڑے کر کے سالن میں بھگو کے کھانا جسے ہم اپنی زبان میں صحبت کہتے ہیں، اس سرید کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے یہ سرید اور صحبت کھانوں کی سردار ہے، ایسے عورتوں کی سرداری کا تاج اس دنیا میں تو عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے رضی اللہ عنہ۔ اور بعض لوگ یہاں غلط کر کے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کا تقابل کرنا شروع کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کا رتبہ افضل ہے یا حضرت فاطمہ کا، اور جھوٹو ان میں تقابل کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، بیوی کا مقام اپنا ہوتا ہے، اولاد کا مقام اپنا ہوتا ہے، لیکن تقابل کی کیا ضرورت ہے؟ کمپٹیشن کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد میں حضرت فاطمہ جیسی کوئی نہیں ہے، بیویوں میں حضرت عائشہ جیسی کوئی نہیں ہے، یوں کر کے بات فائنل کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص نے تو ایک عجیب بات کی کہ بیوی کو طلاق دیں تو رشتہ ختم ہو جاتے ہیں اور بیٹی کے لیے طلاق نہیں ہے، لہٰذا اماں عائشہ سے اماں فاطمہ افضل ہے۔ میں نے کہا اماں فاطمہ کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھ کا سرما، لیکن تیرے بغض کے جواب دیتے ہوئے میں کہوں گا طلاق دے تو بیوی جدا ہوتی ہے، اماں عائشہ تو حضور پاک کی دنیا میں بھی بیوی ہیں، آخرت میں بھی بیوی ہیں، یہاں تو ڈیورس کا کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ آج کے بعد آپ نے ان بیویوں کو تبدیل نہیں فرمایا، یہی رہیں گے، حالانکہ شروع میں تو اختیار تھا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، نہیں، پھر بعد میں تو فرما دیا یہی آپ کی بیویاں ہیں۔ میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کی بیوی بنایا، اور یہاں کیا جملہ، ہاں میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں، حدیث پاک میں ہے کہ ہر بیوی جنتی خامد کا ہاتھ پکڑ کے جنت جائے گی۔ اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کا منظر ہوگا، حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ پہ اماں فاطمہ کا ہاتھ ہوگا، یہ جنت کے سردار بن کے جائیں گے، لیکن یہاں بھی ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ اماں عائشہ صدیقہ کے ہاتھ میں۔ اماں عائشہ ماں ہے، حضرت فاطمہ بیٹی ہے، بیٹی کا رتبہ بہت بڑا، حدیث پاک میں جنت میں عورتوں کی سرداری کا تاج اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سر پہ ہے، لیکن ماں ہوتی ہے، خود فاطمہ بیٹی ہیں تو ان کی اپنی جنت کہاں ہوئی؟ خدیجہ اور عائشہ کے قدموں میں ہوئی نا۔ نہیں کہا گیا الجنت تحت اقدام الامہات کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں تلے ہے؟ تو حضرت فاطمہ یقیناً جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، یہ ہماری آنکھ کی ٹھنڈک، ہمارے قلوب کا اطمینان، ہمارے ایمان کا محور و مرکز، لیکن خود فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی جنت تو اماں خدیجہ اور اماں عائشہ کے قدموں میں ملتی ہے۔ جیسے حضرت حسن اور حسین کو رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا تاج حاصل ہے، لیکن ان سرداروں کی اپنی نسبت اماں فاطمہ سے کیا ہے؟ اماں فاطمہ ان کی امی ہے، تو حضرت حسن حسین باوجود جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن حسن حسین کی اپنی جنت اماں فاطمہ کے قدموں تلے۔ تو رتبوں میں کمپٹیشن نہیں ہوتا، درجات اور رتبات و مقامات میں کمپٹیشن اور مقابلے بازی نہیں ہوتی۔ جس کو رتبہ خدا نے دیا یہ رتبہ بلند ملا، جس کو بھی مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا واسطہ دے کر تم رب سے مانگو رب آپ کی جھولی بھر دے، یہ وہ شخصیات ہیں جن کے وسیلہ دے کر اللہ سے مانگے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان کے اوپر اس طرح بغض کے نشتر، ان کے اوپر اس طرح نفرت کے نشتر اپنے ایمان کو آگ لگانے کے مترادف ہے۔ ایمان بچانا چاہیے، ایمان بڑی چیز ہے، جان آنی جانی ہے، مال و دولت آنا جانا ہے، باقی معاملات آنے جانے ہیں، ایمان کا سکہ چلے گا قیامت میں اور ایمان میں مضبوطی ہوگی۔ تو آج 17 رمضان المبارک سن 1442 ہے، تو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کے 2 واقعات ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور حضرت رسول اللہ کی جنگ بدر کی فتح، اور حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات 17 رمضان سن 58 ہجری کی
یہ تینوں واقعات پہ میں نے آپ کی خدمت میں چند جھلکیاں پیش کی ہیں، ورنہ ان کا ذکر تو وہ ہے کہ شاید زندگیاں ختم ہو اور ان کا ذکر ختم نہ ہو۔ میری دعا ہے اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کا فیض ہماری بیٹیوں کو عطا فرمائے، ہماری عورتوں کو عطا فرمائے، ان مردوں کا فیض اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔